السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور بڑی عجیب و غریب سی صورتحال جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جوانی کے دھارے میں بہتے بہتے ایک اور چیز جس کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا، جسے کہتے ہیں لسٹ، کرش، اس طرح کی چیزیں جوانی کے زمانے میں ہو جاتی ہیں، جوانی کے بعد بھی ہو جاتی ہیں، اور ان کا ریئلسٹک زندگی سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ہمارے ہاں ہندی میں بھاوناؤں میں بہہ کر، خواہشات میں بہہ کر انسان عجیب و غریب سے محل کھڑے کر لیتا ہے، ان کا ریالٹی سے تعلق نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک پرابلم جو دیکھنے میں آیا ہے، کسی ایک طرفہ محبت کسی سے ہو جانا، اور جس سے ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، اگر رخصتی نہیں بھی ہوئی تو نکاح میں ہے۔ پچھلے درس میں نے آپ سے بات کیا تھا ٹیچر پہ کرش کے بارے میں۔ آج بات کرتے ہیں ماحول کے، معاشرے کے اس ایلیمنٹ کے بارے میں کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے اور انسان اس بات کو سمجھتا بھی ہو کہ وہ منکوحہ ہے کسی اور کی، ابھی رخصتی نہیں بھی ہوئی، اور جب اس کو دیکھتا ہے تو جی بے قابو ہو جاتا ہے اور گناہ کی طرف اپنے آپ کو اکساتا ہے، اور نہ بھی اکسائے تو مشت زنی یا اس طرح کے اور دیگر معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیسے قابو پایا جائے؟ بات وہی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اپنے سیلف پہ کنٹرول، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، اور وہ کیسے کریں گے؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے میرے بھائیوں، وہ ہے تقوی کا راستہ، اپنے اندر اس احساس کو پیدا کرنے کا راستہ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کل مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا۔ دیکھیں، یہ بات کچھ لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ میں نے گناہ کیے ہیں تو اب میں چونکہ گناہ گار ہوں، کیا میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں جی، گناہ گاروں کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ گناہ گار ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی، دعا قبول ہو جاتی ہے، سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، سب کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور جب آپ گناہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی نیکیاں گھٹتی نہیں ہیں، بلکہ آپ کی پرہیزگاری میں ضرور کمی آ جاتی ہے، نیکی کرنے کی طرف ترغیب میں کمی آ جاتی ہے، نیکی میں دل لگنے میں کمی آ جاتی ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں جس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور گناہوں کی طرف مائل ہونے کو دل زیادہ کرتا ہے، اور نیکیاں کرنے کے لیے دل کم کرتا ہے۔ یہ سارے نتائج ہیں گناہ کرنے کے۔ تو جیسا کہ لوگ بعض میں یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ احساس اپنی ذات میں بڑا اچھا ہے، اور اگر یہ احساس توبہ تک چلا جائے تو اور بھی اچھا ہے، اور توبہ کا مطلب ہے کہ پھر نہیں کروں گا، اور یہ مصمم ارادہ بھی کر لے کہ نہیں کروں گا تو بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی اگر جب دیکھوں بے قرار ہو جاؤں تو اپنے رب کو یاد کروں۔ جب کبھی نظر پڑ جائے، اس لیے تو نظر پڑ جائے تو نظر کو سنبھال لو، اور اس احساس کو اپنے دل میں جگائے رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور ایک دن تم نے اس کو حساب دینا ہے۔ دوسری بات، ایک لمحے کو سوچو کہ یہ خیانت میں کسی اور کے ساتھ کر رہا ہوں، اس کو خبر بھی نہیں میں کر رہا ہوں، کل کرا کو کوئی میری بیوی کے ساتھ ایسی خیانت کرے، میری منکوحہ کے ساتھ ایسی خیانت کرے تو مجھے کتنا برا لگے گا۔ اور ایک لمحے کو سوچو کہ قیامت کے دن سب کے سامنے اگر یہ بات کھل جائے، اور اس لڑکی کے سامنے بھی یہ بات کھل جائے جس کو ابھی مجھے کرش آیا ہوا ہے، میں محبت کر رہا ہوں، تو وہ میرے اس بارے میں جو سوچے گی، اور اس کے گھر والے جو سوچیں گے، اس کا گھر والا جو سوچے گا، میری اپنی اولاد جو میرے بارے میں سوچے گی، میرے ماں باپ، میری بیوی، یہ ایک لمحے کو سوچو نا تو انسان خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اور ہو جائے تو پھر معافی مانگتا ہے۔ تو یہ سفر ہے احساس جگانے کا، یہ سفر ہے نفس کا۔ اپنے نفس کو امارہ سے اٹھاؤ، حیوانیت سے اٹھاؤ، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرو، اپنے دل میں گناہ کو گناہ مانو، جانو، سمجھو، اور واقعتاً اس پر کام کرو۔
صرف زبانی جمع خرچ نہ کرو. میں آپ تک یہ بات پہنچا سکتا ہوں، آپ کی توجہ اس طرف دلا سکتا ہوں، لیکن زبردستی آپ کو اس راستے پہ ڈال نہیں سکتا. اور میں کوئی ایسا آدمی تو ہوں نہیں کہ وہ جو صاحبان کشف و کرامت ہوتے ہیں ان کی نظریں ہی لوگوں کے دل پھیر دیتی ہیں. نہ میرا ان میں سے کسی سے کوئی تعلق ہے. میں ایک عام آدمی ہوں، آپ کی طرح آپ کا بھائی ہوں، گناہ گار خطا کار آدمی ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف کرے، مجھے بھی بخش دے. ہم سب کو ہدایت دے. ہم سب دعاؤں کے محتاج ہیں، ہدایت کے محتاج ہیں. ہم سب میں کچھ نہ کچھ کمیاں ضرور ہیں. اور یاد رکھو، گناہ گاروں میں بہترین گناہ گار وہی ہوتے ہیں جن سے اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں، اور توبہ کرتے وقت نیت یہ رکھیں کہ باری تعالیٰ اس کی طرف پھر نہیں پلٹوں گا. اور اگر کبھی کوشش کے باوجود قابو نہ رہے تو پھر اس رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور کبھی اس طرح پھنس جاؤ تو اس رب کو یاد کرو، درود پڑھو، استغفار پڑھو، اپنے ذہن کو وہاں سے ہٹاؤ اور دیکھو، اس بات کو اپنے ذہن نشین کرو کہ نفس کو کنٹرول کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے، اور نفس کے ہاتھوں بہہ جانے کا گناہ وہ بھی بہت بڑا ہے. اور آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہت اچھی ہے. ان احساسات کو اپنے اندر جگائے رکھو تو پھر گناہ کرنے کو من نہیں کرے گا، نیکی کرنے کو من کرے گا. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ سب کو فائدہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.